بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا خوبصورت یوٹیوب چینل جس پر انتہائی خوبصورت کتاب ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب ہیں، اور یہ ہم سب مل کر پڑھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر۔ اور جو ہماری یہ والی آڈیو ہے، ریکارڈنگ، یہ ہے پارٹ نمبر 57۔ تو اس میں ہم پیج نمبر 574 ہی سے جو جہاں اب تک ہم نے آدھا پڑھا تھا اس سے آگے چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ خطبہ نمبر 207 ہم نے پڑھ لیا، لاسٹ بالکل پڑھا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو ڈیٹیل پڑھنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا، کہ اگر ہم اسے آغاز کرتے تو مکمل نہ کر پاتے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں کہ جب خطبے میں جہاں پہ کہا گیا تھا کہ ہم جا کے آگے تفصیلات میں پڑھے، اس پوائنٹ ہی سے ہم تفصیلات میں جا رہے ہیں، جہاں پہ لکھا تھا کہ حضرت نے پوچھا کہ کیوں، اسے کیا ہوا؟ پھر لکھا تھا عین لام الف الا نے کہا کہ اس نے بالوں کو کی چادر اوڑھ لی ہے۔ یہ جو ورڈ جہاں پہ ہمیں اشارہ تھا، خطبہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، جو پچھلی آڈیو میں آپ نے سنا، تو اب دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ رہبانیت اور ترک علائق کو زمانہ قدیم سے طہارت نفس و درستگی اعمال کا ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ جو لوگ زہد و استغراق میں زندگی بسر کرنا چاہتے تھے وہ شہروں اور بستیوں سے نکل کھڑے ہوتے اور جنگلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں سکونت اختیار کر کے بخیال خود اللہ سے لو لگائے پڑے رہتے۔ اگر کسی راہگیر یا آس پاس کی بستی والے نے کچھ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، ورنہ جنگلی درختوں کے پھلوں اور چشموں سے کے پانی پر قناعت کر لیتے اور اس طرح زندگی کے لمحات گزار دیتے۔ اس طریقہ عبادت کی ابتدائیوں یوں ہوئی کہ کچھ لوگ حکمرانوں کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے بچنے کے لیے کسی سنسان جنگل یا کسی پہاڑ کی کھوہ میں جا چھپے اور وہاں اللہ کی عبادت اور پرستش میں منہمک ہو گئے۔ بعد میں اس قہری زہد و انزوا نے اختیاری، دوبارہ سے پڑھتے ہوں، قہری زہد و انزوا نے اختیاری صورت حاصل کر لی اور لوگ با اختیار خود کھوؤں اور غاروں میں گوشہ نشین ہونے لگے، اور یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ جو روحانی ترقی کا خواہش مند ہوتا وہ تمام دنیاوی بندھنوں کو توڑ کر کسی گوشے میں معتکف ہو جاتا۔ چنانچہ صدیوں تک اس پر عمل درآمد ہوتا رہا اور اب تک اس طریقہ عبادت کے آثار بدھسٹوں جب انگریزی اردو میں لکھی جائے تو اس کے پڑھنے کا یہی مذاق بن جاتا ہے، جو میں نے اس وقت بہت غلط کر دیا، بہرحال میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اور اب تک اس طریقہ عبادت کے آثار بدھسٹوں اور عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کا اعتدال پسندانہ مزاج اس خانقاہی زندگی سے سازگار نہیں ہے اور وہ روحانی ترقی کے لیے دنیا کی نعمتوں اور سعادتوں سے ہاتھ اٹھا لینے کی تعلیم نہیں دیتا، اور نہ اس چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ مسلمان گھر بار چھوڑ کر اور ابنائے جنس سے علیحدہ ہو کر کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ جائیں۔ ہم پیج 575 پہ آ گئے۔ کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ جائے اور صرف رسمی عبادت میں لگا رہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم صرف چند مخصوص اعمال تک محدود نہیں ہے، بلکہ جائز ذریعے معاش سے روزی کی تلاش اور باہمی سلوک و ہمدردی اور تعاون و سازگاری کو بھی عبادت کا ایک اہم جز قرار دیا ہے۔ اگر انسان دنیاوی حقوق و فرائض کو نظر انداز کر دے کہ نہ اہل و عیال کی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، نہ کسب معاش کے لیے سعی و کوشش کو برسرے کار رکھے اور دوسروں پر سہارا کر کے ہر وقت مراقبے میں پڑا رہے، تو وہ مقصد حیات کو پورا کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو یہی چیز مطلوب ہوتی تو پھر دنیا کو بسانے اور آباد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ پہلے ہی سے ایک ایسی مخلوق موجود تھی جو ہمہ وقت اس کی عبادت و پرستش میں مشغول رہتی تھی۔ انسان کو تو قدرت نے اس دو راہے پر کھڑا کیا ہے کہ جس میں حد وسط ہی ہدایت کا مرکز ہے، کہ اگر ذرا اس نقطۂ اعتدال سے ادھر ادھر ہوا
تو اس کے لیے گمراہی ہی گمراہی ہے، اور وہ حد وسط یہ ہے کہ انسان نہ دنیا کی طرف اتنا جھکے کہ آخرت کو نظر انداز کر کے صرف دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے، اور نہ ہی دنیا سے اتنا کنارہ کش ہو جائے کہ کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہ رکھے، اور ہر چیز سے دستبردار ہو کر کسی گوشے میں معتکف ہو جائے۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے دستور حیات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور حد اعتدال میں رہتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور آسائشوں سے بہر اندوز ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کھانا برتنا خدا پرستی کے خلاف ہو، بلکہ قدرت نے ان نعمتوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ جو خاصان خدا تھے وہ دنیا میں مل جل کر رہتے سہتے اور دنیا داروں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ انہیں ویرانوں اور پہاڑوں کی غاروں کو اپنا مسکن بنانے اور دنیا والوں سے منہ موڑ کر کسی دور دراز جگہ پر منزل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی، بلکہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر اللہ کو یاد رکھتے تھے اور زندگی کی آسائشوں اور راحتوں کے باوجود موت کو نہ بھولتے تھے۔ رہبانیت کی زندگی عموماً ایسے مفاسد کا باعث ہوتی ہے کہ جو دنیا کے ساتھ عقبا کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور انسان صحیح معنی میں خسرت دنیا والآخرت کا مستحق ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب فطری خواہشات کو حلال و مشروع طریقے سے پورا نہیں کیا جاتا تو انسان کا ذہن خیالات فاسدہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور اطمینان و یکسوئی سے عبادت کو سر انجام دینے سے قاصر رہتا ہے، اور کبھی ہوائے نفس اس طرح اس پر غلبہ پا لیتی ہے کہ وہ تمام اخلاقی بندھنوں کو توڑ کر نفسانی خواہشوں کے پورا کرنے کے درپے ہو جاتا ہے، اور پھر ہلاکت کے ایسے گڑھے میں جا پڑتا ہے کہ جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے متابل میم تے الف ہے لام متاہل کی عبادت، متاہل یہ شاید میرے خیال سے میم تے الف ہے لام ہی لگ رہا ہے، کی عبادت کو غیر مناہل یا متاہل کی عبادت پر فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ عبادات و اعمال میں ذہنی سکون و یکسوئی بہم پہنچا سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ وہ افراد جو جامع تصوف پہن کر دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ افراد جو جامع تصوف پہن کر زہد و بے تعلقی دنیا اور روحانی عظمت کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، وہ اسلام کی عملی راہ سے الگ اور اس کی حکیمانہ تعلیم سے ناآشنا ہیں، اور صرف شیطان کے بہکانے سے خود ساختہ سہاروں پر بھروسہ کر کے ضلالت کے راستے پر گامزن ہیں۔ چنانچہ ان کی گمراہی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو اس سطح پر سمجھنے لگتے 576 اس سطح پر سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا ان کی آواز خدا کی آواز اور ان کا عمل خدا کا عمل ہے، اور کبھی شرعی حدود و قیود سے اپنے کو آزاد سمجھتے ہوئے ہر امر قبیح کو اپنے لیے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ اس الحاد و بے دینی کو تصوف کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے غیر شرعی اصولوں کو طریقت کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور یہ مسلک اختیار کرنے والے صوفی کہے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو ہاشم کوفی و شامی نے یہ لقب اختیار کیا کہ جو اموی النسب اور جبری العقیدہ تھا۔ اسے اس لقب سے پکارے جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زہد و تقوی کی نمائش کے لیے صوف کا لباس پہن رکھا تھا۔ بعد میں اس لقب نے عمومیت حاصل کر لی، اور اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف توجیہات گڑھ لی گئیں۔ چنانچہ ایک توجیہ یہ ہے کہ صاد واو فے کے 3 حرف ہیں، صاد واو فے۔ صاد سے مراد صبر، صدق اور صفا ہے، واو سے مراد ورد اور وفا ہے، اور فا سے مراد فرد، فقر اور فنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صاد فے ہے، صفا سے ماخوذ ہے، اور صفا مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی شاخوں کی چھت پڑی ہوئی تھی، جس میں رہنے والے اصحاب صفا کہلاتے تھے، اور غربت و بیچارگی کی وجہ سے وہیں پڑے رہتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عرب کے ایک قبیلے کے
جد اعلیٰ کا نام صوفہ سواد و فیہ تھا، اور یہ قبیلہ خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، اور اسی قبیلے کی نسبت سے یہ لوگ صوفی کہے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ گروہ متعدد فرقوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن بنیادی فرقے صرف 7 ہیں۔ تو سامعین، یہ آگے 7 بنیادی فرقوں کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں، آئیے ہیڈنگ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، وحدتیہ، واو ہے دال تے یہ ہے۔ یہ فرقہ وحدت الوجود کا قائل ہے، چنانچہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا ہے، یہاں تک کہ ہر نجس و ناپاک چیز کو بھی یہ اسی منزل الوحیت پر ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کو دریا سے اور مخلوقات کو اس میں اٹھنے والی لہروں سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دریا کی لہریں دریا کے علاوہ کوئی جدا گانا وجود نہیں رکھتی، بلکہ ان کا وجود بین ہی دریا کا وجود ہے، جو کبھی ابھرتی ہیں اور کبھی دریا کے اندر سمٹ جاتی ہیں، لہٰذا کسی چیز کو اس کی ہستی سے الگ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ نمبر 2، اتحادیہ۔ اس فرقے کا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ اس سے متحد ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کو آگ سے اور اپنے کو اس لوہے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو آگ میں پڑا رہنے کی وجہ سے اس کی صورت و خاصیت پیدا کر چکا ہو۔ تیسرا ہے حلولیہ، ہے لام واو لام یہ ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم عارفوں اور کاملوں کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور ان کا جسم اس کی فرودگاہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بظاہر بشر اور بباطن خدا ہوتے ہیں۔ چوتھا ہے واصلیہ، واو الف صاد لام یہ ہے۔ یہ فرقہ اپنے کو واصل باللہ سمجھتا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ احکام شرع تکمیل نفس و تہذیب اخلاق کا ذریعہ ہیں، اور جب نفس حق سے متصل ہو جاتا ہے تو پھر اسے تکمیل و تہذیب کی احتیاج نہیں رہتی، لہٰذا واصلین کے لیے عبادات و اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو شریعت بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس جملے کا کہ جو عربی میں لکھا ہے کہ اذا حصلت الحقیقت و بطلت الشریعہ، یعنی کہ جب حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو شریعت بیکار ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ جو چاہیں کریں، ان پر حرف گیری نہیں کی جا سکتی۔ اگلا ہے 5واں، زراقیہ، زیر الف قاف یہ ہے۔ لکھا ہے کہ یہ فرقہ نغمہ و سرود کی دھنوں اور حال و قال کی سرمستیوں کو سرمایہ عبادت سمجھتا ہے، اور درویشی و دیوزہ گری سے دنیا کماتا ہے، اور اپنے پیشواؤں کی من گھڑت کرامتیں سنا کر عوام کو مروب کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ چھٹا ہے اشاقیہ، عین شین الف قاف یہ ہے۔ ہم پیج 577 پہ آ گئے ہیں۔ اشاقیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ المجازت قنطرۃ الحقیقت کے عشق مجازی عشق حقیقی کا ذریعہ ہوتا ہے، لہٰذا عشق الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مہوش سے عشق کیا جائے، لیکن جس عشق کو یہ عشق الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ صرف اختلال الف خ تے لام الف لام اختلال دماغی کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عاشق قلب و روح کی پوری توجہ کے ساتھ ایک فرد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس تک رسائی ہی اس کی منزل آخر ہوتی ہے۔ یہ عشق فسق و فجور کی راہ پر تو لگا سکتا ہے، مگر عشق حقیقی کی منزل سے اسے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ یہ فارسی میں شعر لکھا ہوا ہے جو مجھے نہیں آتی زبان، لیکن صرف میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لکھا ہے عشق مجاز چوں بحقیقت نظر کنی، دیوست و دیوانہ بود بائے رہبری۔ فارسی جاننے والوں سے معذرت کے ساتھ۔ اگلا 7 تلقیہ، تے لام قاف یہ ہے۔ اس فرقے کے نزدیک علوم میں دینیہ کا پڑھنا اور کتب علمیہ کا مطالعہ کرنا قطعاً حرام ہے، بلکہ جو مرتبہ علمی 70 برس تک پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا وہ ایک ساتھ میں مرشد کے تصرف روحانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ علماء شیعہ کے نزدیک یہ تمام فرقے گمراہ اور اسلام سے خارج ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں ائمہ اطہار کے بکثرت ارشادات موجود ہیں، اور اس خطبے میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے عاصم ابن زیاد سے
کہ قطع علائق دنیا کو شیطانی وسوسے کا نتیجہ قرار دیا ہے اور اسے اس راہ پر چلنے سے بشدت منع کیا ہے۔ تو سامعین، یوں ہم نے خطبہ نمبر 207 کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ بھی جان لی، اور بہت اچھی تفصیلات ہم تک پہنچ گئیں کہ جو کہ میرے علم میں تو بالکل بھی نہیں تھیں۔ کئی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں لیکن یہ علم نہیں تھا مجھے جو ابھی ہم نے آخری میں یہ پڑھا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آگئے ہیں خطبہ نمبر 208 پر، جبکہ صفحہ نمبر 577 ہی ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے من گھڑت اور متعارض حدیثوں کے متعلق دریافت کیا۔ اچھا سامعین، یہاں پہ حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بات پڑھ کر میں ایک حکمت پڑھنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ مجھے ہمیشہ اس چیز کی تلاش رہی، جو میں نے آگے پیچھے پھیرتی تھی کتابیں، مجھے کبھی بھی نہیں ملتا تھا، کیونکہ آج کل کے بچے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم اور ساتھ ساتھ پڑھنے کا یہ جو ہمیں شرف حاصل ہوا ہے، اور کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم کو اس کا ثواب جائے سارا، کیونکہ مجھے یہ چیز یہاں مل گئی آج خطبہ نمبر 208 میں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں حاشیے میں بعد میں جان لیں گے، پہلے خطبہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ایک شخص نے آپ سے من گھڑت اور متعارض حدیثوں کے متعلق دریافت کیا جو عام طور سے لوگوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا۔ اب جہاں لکھا ہے تو آپ نے فرمایا، یہاں پہ بھی نمبر 2 لکھا ہے کہ حاشیے میں جا کے پڑھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ ہم یہ خطبہ ختم کر کے پھر حاشیے میں یہ دونوں باتیں پڑھیں گے۔ اب لکھا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں حق و باطل، سچ اور جھوٹ، ناسخ اور منسوخ، عام اور خاص، واضح اور مبہم، صحیح اور غلط، سبھی کچھ ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ پر بہتان لگائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبے میں کہنا پڑا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تمہارے پاس 4 طرح کے لوگ حدیث لانے والے ہیں کہ جن کا 5واں حصہ دوبارہ پڑھتی ہوں، تمہارے پاس 4 طرح کے لوگ حدیث لانے والے ہیں کہ جن کا 5واں نہیں۔ ایک تو وہ، میں ابھی صفحہ پلٹنے لگی ہوں اور ہم صفحہ نمبر 578 پہ آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، وہ ایمان کی نمائش کرتا ہے اور مسلمانوں سے کسی وضع قطع بنا لیتا ہے، نہ گناہ کرنے سے گھبراتا ہے اور نہ کسی افتاد میں پڑنے سے جھجکتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو اس سے نہ کوئی حدیث قبول کرتے اور نہ اس کی بات کی تصدیق کرتے، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور ان سے حدیثیں بھی سنی ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کی ہے، چنانچہ وہ بے سوچے سمجھے ان کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تمہیں منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے اور ان کے رنگ ڈھنگ سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی و برقرار رہے اور کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا، چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کو حلق میں اتارا۔ اور لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہے ہی کہ وہ بادشاہوں اور دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، مگر سوا ان محدود چند افراد کے کہ جنہیں اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھے، 4 میں سے ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے تھوڑا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا لیکن جوں کا توں سے یاد نہ رکھ سکا، پیج 579۔ لیکن جوں کا تو اسے یاد نہ رکھ سکا اور اس میں اسے سہو ہو گیا۔ یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، یہی کچھ اس کے دسترس میں ہے، اسے ہی دوسروں سے بیان کرتا اور اسی پر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اور کہتا بھی یہی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ خبر ہو جاتی کہ اس کی یادداشت میں بھول چوک ہو گئی ہے تو وہ اس کی بات کو نہ مانتے، اور اگر خود بھی اسے اس کا علم ہو جاتا
تو اسے چھوڑ دیتا۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ آپ نے ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، پھر پیغمبر نے تو اس سے روک دیا، لیکن یہ اسے معلوم نہ ہو سکا، یا یوں کہ اس نے پیغمبر کو ایک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس کے علم میں یہ چیز نہ آ سکی، اس نے قول منسوخ کو یاد رکھا اور حدیث ناسخ کو محفوظ نہ کر سکا۔ اگر اسے خود معلوم ہو جاتا کہ یہ منسوخ ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا، اور مسلمانوں کو بھی اگر اس کے منسوخ ہو جانے کی خبر ہوتی تو وہ بھی اسے نظر انداز کر دیتے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتا، وہ خوف خدا اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر کذب سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی یادداشت میں غلطی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح سنا اسی طرح اسے یاد رکھا اور اسی طرح اسے بیان کیا، نہ اس میں کچھ بڑھایا نہ اس میں سے کچھ گھٹایا۔ حدیث ناسخ کو یاد رکھا، پیج 580 کو یاد رکھا تو اس پر عمل بھی کیا، حدیث منسوخ کو بھی اپنی نظر میں رکھا اور اس سے اجتناب برتا۔ وہ اس حدیث کو بھی جانتا ہے کہ جس کا دائرہ محدود اور اسے بھی جو ہماگیر اور سب کو شامل ہے، اور ہر حدیث کو اس کے محل و مقام پر رکھتا ہے اور یوں ہی واضح ہے اور مبہم حدیثوں کو پہنچاتا ہے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام دو رخ کے لیے ہوتا تھا، کچھ کلام وہ جو کسی وقت یا افراد سے مخصوص ہوتا تھا، اور کچھ وہ جو عام اوقات اور تمام افراد کو شامل ہوتا تھا، اور ایسے افراد بھی سن لیا کرتے تھے کہ جو سمجھ ہی نہ سکتے تھے کہ اللہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے مقصد کیا ہے، تو یہ سننے والے اسے سن تو لیتے تھے اور کچھ کا اس کا مفہوم بھی قرار دے لیتے تھے، مگر اس کے حقیقی معنی اور مقصد اور وجہ سے ناواقف ہوتے تھے۔ اور نہ اصحاب پیغمبر میں سب ایسے تھے کہ جنہیں آپ سے سوال کرنے کی ہمت ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی صحرائی بدو یا پردیسی آ جائے اور وہ کچھ پوچھے تو یہ بھی سن لیں، مگر میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی تھی مگر یہ کہ میں اس کے متعلق پوچھتا تھا اور پھر اسے یاد رکھتا تھا۔ یہ ہیں لوگوں کے احادیث و روایات میں اختلافات کے وجوہ اسباب۔ تو سامعین، ہم نے پڑھ لیا اس خطبے کو بھی، اور اس کے بارے میں جہاں لکھا تھا وہ حاشیے میں جو پڑھنا تھا اب وہ پڑھنے کی باری ہے۔ آپ نے جو سب سے پہلا پیراگراف جو ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں نا، کہ جو خطبہ نمبر ہمارا یہ 280 جس کے آغاز میں تھا کہ ایک شخص نے آپ سے من گھڑت اور متعارض حدیثوں کے متعلق دریافت کیا، تو یہاں پہ بھی ہم نے پڑھنا تھا حاشیے میں، اور اس کے بعد پھر اگلا ہے کہ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں حق اور باطل، تو یہ ہو گئی بات۔ اچھا، اب ہم ان سارے پوائنٹ کو پڑھتے ہیں۔ اب ہم حاشیے میں آگے ہیں، لکھا ہے نمبر 1 کہ یہ سلیم ابن قیس حلالی تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے روات حدیث میں سے ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں روات حدیث کو 4 قسموں میں منحصر کیا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے، ہم 581 صفحے پہ آ گئے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ راوی خود سے کسی روایت کو وضع کر کے پیغمبر کی طرف منسوب کر دے، چنانچہ ایسی روایتیں گڑھ کر آپ کے سر منڈ دی جاتی ہیں، اور یوں ہی یہ سلسلہ جاری رہا اور نت نئی روایتیں معارض وجود میں آتی رہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی بنیاد علم و بصیرت پر نہیں بلکہ سخن پروری و مناظرانہ ضرورت پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علم الہدا سید مرتضیٰ کو علماء اہل سنت سے مناظرے کا اتفاق ہوا، تو سید مرتضیٰ نے تاریخی حقائق سے ثابت کیا کہ اکابر صحابہ کے فضائل میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ خود ساختہ اور جعلی ہیں۔ اس پر علماء نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء باندھنے کی جرت کرے اور اپنی طرف سے کوئی روایت گڑھ کر ان کی طرف منسوب کر دے۔ سید مرتضیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی
حدیث ہے کہ ابھی حدیث کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ میرے بعد مجھ پر کثرت سے جھوٹ باندھا جائے گا، دیکھو جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا حدیث کا۔ آگے لکھا ہے کہ تو اگر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہو تو تسلیم کرو کہ پیغمبر پر جھوٹ باندھا گیا، اور اگر غلط سمجھتے ہو تو اس کا غلط ہونا خود ہمارے دعوے کی دلیل ہے۔ بہر صورت یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا تھا اور دین میں فتنہ و انتشار پیدا کرنے اور کمزور عقیدہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے من گھڑت روایتیں بناتے رہتے تھے، اور جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں سے گھلے ملے رہتے تھے، اس طرح ان کے بعد بھی ان میں گھلے ملے رہتے، اور جس طرح اس وقت فساد و تخریب میں لگے رہتے تھے اسی طرح ان کے بعد بھی اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے اور اس کے نقوش کو مسخ کرنے کی فکر سے غافل نہ تھے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو ڈرے سہمے رہتے تھے کہ کہیں پیغمبر انہیں بے نقاب کر کے رسوا نہ کر دیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی منافقانہ سرگرمیاں بڑھ گئیں اور بے جھجک اپنے ذاتی مفاد اور اغراض کے لیے پیغمبر پر افترا باندھ دیتے تھے، اور سننے والے انہیں صحابی رسول سمجھ کر اعتبار و اعتماد کر لیتے تھے کہ بس جو کہہ دیا وہ صحیح ہے اور جو فرما دیا ہے وہ درست ہے، اور بعد میں بھی صحابہ سب کے سب عادل ہیں، یہ کہہ کے اس عقیدے نے زبانوں پر پہرا بٹھا دیا کہ اچھا یہاں سے میں پڑھ دیتی ہوں کیونکہ ایک جملہ عربی میں تھا جس کا میں نے ترجمہ پڑھ دیا، لیکن میں سوچ رہی ہوں تھوڑا پہلے سے آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دوں۔ دیکھیے یہ لکھا ہے کہ اور بے جھجک اپنی ذاتی مفاد اور اغراض کے لیے پیغمبر پر افترا باندھ دیتے تھے، اور سننے والے انہیں صحابی رسول سمجھ کر اعتبار و اعتماد کر لیتے تھے کہ بس جو کچھ کہہ دیا وہ صحیح ہے اور جو فرما دیا ہے وہ درست ہے، اور بعد میں بھی الصحابۃ کلہم عدول، ان صحابہ سب کے سب عادل ہیں، کہ عقیدے نے زبانوں پر پہرا بٹھا دیا کہ جس کی وجہ سے نقد و نظر اور جرح و تعدیل سے انہیں بلند و بالا سمجھ لیا گیا، اور پھر ان کے کارہائے نمایاں نے انہیں بارگاہ حکومت میں بھی مقرب بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف زبان کھولنے کے لیے جرأت و ہمت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول شاہد ہے کہ اب یہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ان لوگوں نے کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے یہاں اثر و رسوخ پیدا کیا، چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ منافقین کا مقصد اسلام کی تخریب کے ساتھ دنیا کا حاصل کرنا بھی تھا، اور وہ انہیں مدعی اسلام بنے رہنے کی وجہ سے پوری فراوانی سے حاصل ہو رہی تھی۔ پیج 582 پوری فراوانی سے حاصل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی نقاب اتار کر اپنے اصلی خط و خال میں سامنے آنا نہیں چاہتے تھے، اور اسلام ہی کے پردے میں اپنے شیطانی اطوار کو جاری رکھتے تھے، اور اس کی بنیادی تخریب کے لیے روایات وضع کر کے انتشار و افتراق پھیلانے میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، اچھا لکھا کہاں ہے؟ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 میں، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ جب انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے بھی بہت سی باتوں کو چھوڑ دیا، اور جب ان سے خاموشی اختیار کر لی گئی تو انہوں نے بھی اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں چپ سادھ لی، مگر وہ پردہ فریب کاریاں عمل میں لاتے رہے، جیسے کذب تراشی کے جس کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، کیونکہ حدیث میں جھوٹ کی بہت زیادہ آمیزش کر دی گئی تھی اور یہ فاسد عقیدہ رکھنے والوں کی طرف سے ہوتی تھی، چنانچہ وہ اس کے ذریعے سے گمراہی کی پھیلاتے، دلوں میں خدشے اور عقائد میں خرابیاں پیدا کرتے تھے، اور بعض کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جماعت کو بلند کریں کہ جس سے ان کی دنیاوی اغراض وابستہ ہوتی تھی۔ تو یہ ہم نے شرح ابن ابی الحدید
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 کا ترجمہ پڑھ دیا. صفحہ نمبر اس کتاب کا 582 پر ہم یہ والی آڈیو اس کے اختتام کرتے ہیں. اور ابھی یہ جو حاشیے میں لکھی گئی تھی تفصیلات یہ ابھی پڑھنی باقی ہیں کیونکہ یہ ابھی چل رہی ہیں اور یہ کم از کم 2 صفحات اور ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی آڈیو میں پڑھ لیں گے مل کے، ٹھیک ہے نا جی. جہاں سے ہم نے روکیں گے ہم یہیں سے آگے چل پڑیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں بھی ساتھ ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ بھی سن فٹافٹ ساتھ ہی اگلی جو ریکارڈنگ ہے سن لیجئے. اب اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ. معمور کیا اچھا کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تنقیس تینون قافیہ سواد اور عثمان اور بنی امیہ کے فضائل میں حدیثیں گڑھ کر نشر کریں اور ان کے لیے انعامات اور جاگیر مقرر کیں، جس کے نتیجے میں کثیر التعداد خود ساختہ فضائل کی روایت کتب احادیث میں پھیل گئیں. چنانچہ ابو الحسن ادائینی نے کتاب الاحداث میں تحریر کیا ہے اور ابن ابی الحدید نے اپنی شرح میں اسے درج کیا ہے. ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، آئیے میرے ساتھ ہم مل کر پڑھتے ہیں.